السلام علیکم۔ اسلام اور قربانی۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بہت اہم لیکچر ہے، تو ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میں نے آج کی تقریر شروع کی قرآن مجید کی آیت سے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 54 میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اگر آپ کوئی مومن سے ملتے ہیں، ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے، تو آپ اسے السلام علیکم کہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اسے سلام کرے، السلام علیکم۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، جس کے معنی ہے کہ اگر کوئی تمہیں اچھے طریقے سے سلام کرتا ہے، وش کرتا ہے، گریٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اسے اور اچھے طریقے سے سلام کرو، گریٹ کرو، وش کرو، نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین ہے حساب رکھنے کے لیے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے گریٹ کرتا ہے، وش کرتا ہے، سلام کرتا ہے، آپ اسے اور اچھے طریقے سے گریٹ کرو، وش کرو، سلام کرو، نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین ہے حساب رکھنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم اور آپ جواب دیتے وعلیکم السلام، یہ بھی اور بہترین طریقہ ہے۔ الفاظ وہی ہے لیکن دل میں سے نکل رہے ہیں، تو اسے بھی کہا جاتا ہے اور اچھا۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کہیں گے وعلیکم السلام، الفاظ تو وہی ہے لیکن دل میں سے اور نکل رہا، اسے بھی کہتے ہیں بہترین طریقہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اسے اور بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے مسلمان تاجروں کے آفس میں، کہ اگر مسلمان باس آفس میں داخل ہوتا ہے اور اس کی سٹاف اسے کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، یا ہی خالی نام کے لیے وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام، یہ غلط ہے، اور نیچا کرنا غلط ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ کم از کم اتنا تو بولنا ہی چاہیے آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں، سب مسلمان نہیں لیکن اکثر دیکھتے ہم، کہ جب باس انٹر کرتا ہے وہ اتنا بیزی ہوتا ہے، مالک جب انٹر کرتا ہے اتنا بیزی ہوتا ہے آفس میں، اگر کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام بولے گا یا کبھی کبھی جواب ہی نہیں دیں گا، یہ غلط ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں مختلف طریقے ہیں کسی کو گریٹ کرنے کے لیے، کسی کو وش کرنے کے لیے، کسی کو سلام کرنے کے لیے، کسی کو آداب کرنے کے لیے۔ اور سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں انگلش میں ہے، کہتے ہیں گڈ مارننگ، آفٹرنون ہے تو گڈ آفٹرنون ہے تو گڈ ایوننگ نہیں تو گڈ نائٹ۔ سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں ہے انگریزی میں کہنا گڈ مارننگ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک صبح بہت زور کی بارش ہو رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور اگر آپ کسی کو ملتے ہیں
اور اسے وش کرتے, گریٹ کرتے اور کہتے گڈ مارننگ, یعنی اچھی صبح. وہ صبح میں کیا اچھی ہے؟ طوفان ہے, بارش ہو رہی ہے, سیلاب آ چکا ہے, اور آپ کہہ رہے گڈ مارننگ, اچھی صبح. یہ کوئی طریقہ ہوا؟ اور اگر آپ اسکول میں جاتے ہیں, انگریزی اسکول میں اکثر جب ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے تو سارے بچے ساتھ میں کہتے گڈ مارننگ سر. عام طریقہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اسکول میں آنے کے پہلے وہ ٹیچر اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے آتا ہے. ہو سکتا ہے صبح کو جھگڑا ہوتا ہے, وہ صبح کو کوس رہے گا. اسی صبح کبھی زندگی میں واپس آنا نہیں چاہیے. اس صبح کو وہ ٹیچر کوس رہے گا کہ میرا جھگڑا ہوا بیوی کے ساتھ, میری اہلیہ کے ساتھ, اور وہ کلاس میں آتا ہے اور بچے کہتے ہیں گڈ مارننگ سر, اور وہ بھی کہتا ہے گڈ مارننگ ٹو یو. یہ کیسی گریٹنگ ہے؟ اس کی معنی اچھی صبح. ضروری تھوڑی کہ ہر صبح ایسی اچھی ہے. اسلام میں السلام علیکم کے معنی آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ امن ہو, آپ پر شانتی ہو. چاہے آج صبح کو طوفان آیا ہے, یا زور کی بارش ہو رہی ہے, یا سیلاب آ چکا ہے, باڑھ آ چکی ہے, اگر آپ کسی کو کہیں گے آپ پہ سلامتی ہو, وہ خوش ہوں گا. کتنا بھی بڑا طوفان ہو, اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آپ پہ سلامتی ہو, آپ خوش رہیں گے. آپ کہیں گے آپ پہ بھی سلامتی ہو. یہ کانٹیکسٹ کے اندر ہے. چاہے اس کے لیے بہت اچھی صبح ہے, موسم بہت اچھا ہے, بہت نرالا ہے, پھر بھی کوئی کہتا ہے آپ پہ سلامتی ہو, آپ بولیں آپ پہ بھی سلامتی ہو. اس میں کوئی غلط بات نہیں. کانٹیکسٹ میں چاہے باڑھ آئے نہ آئے, اچھا موسم ہے خراب موسم میں, چاہے آپ کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور کوئی آپ پہ کہتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو, وہ بھی کہیں گے آپ پہ سلامتی ہو. یہ کانٹیکسٹ میں. تو کوئی بھی موقع پہ یہ گریٹنگ, یہ کہنا کہ آپ پہ سلامتی ہو, السلام علیکم, may peace be on you, سب سے بہترین گریٹنگ ہے. ہم دیکھتے ہیں آج کل نوجوانوں میں جو انگریزی مدرسے اور کالجز جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو ملتے اور کہتے ہائے. آپ دیکھیں گے رستے کے دور سے ایک لڑکا کہیں گا کالج کا ہائے, وہ کہیں گا ہائے. یہ ہائے کے معنی کیا ہے؟ آپ اگر کھولیں گے ڈکشنری, ہائے کی معنی کیا ہے؟ انگلش میں تو کیا ہے نہیں پتا, اردو میں پتا, ہائے 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 بولتے نا. کوئی چیز آپ کو پسند نہیں تو ہائے ہائے, پروٹیسٹ کے لیے ہائے ہائے. انگریزی میں HIGH, ہائے مطلب اونچائی پہ. یہ ہائے جو بول رہا ہوں میں HI ہے, اس کی معنی مجھے پتا نہیں, لیکن HIGH پتا, ہائے مطلب اونچائی پہ. اور ایک ہائے ہوتی ہے اگر آپ زیادہ شراب پی لیے اور نشے میں دھت ہے تو اسے کہتے ہائے. I went to a party and I got high. جو شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے اسے انگریزی میں کہتے ہائے. I went to a party and got high. یہ گریٹنگ ہے. یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو سلام کرنے کا. اور ایک عام طریقہ دنیا میں ہے, وہ ہے ہیلو, HELLO, ہیلو. اور آپ ڈکشنری کھولیں گے, ہیلو کی کیا معنی ہے؟ وہاں لکھا گیا ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں, ہیلو مینس an informal way of greeting. informal way of greeting مطلب کسی کو آپ کو سلام کرنا ہے انفارمل, اپنے پن میں, تو ہیلو بولو. یہ انگریزی لفظ ہیلو آیا کیسے؟ اور ایک معنی ہے اس کی آکسفورڈ ڈکشنری میں, اور ایک معنی ہے کہ ٹیلی فون پہ آپ کو کبھی بات چیت شروع کرنے کا ہے تو ہیلو سے شروع کرتے. اب ٹیلی فون پہ جب بات چیت کرتے ہیلو ہیلو, یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ ٹیلی فون پہ ہیلو بولنا شروع کیسا ہوا؟ سب سے پہلے ٹیلی فون کو ایجاد کیا ایک شخص ہے جس کا نام ہے الیگزینڈر بیل. الیگزینڈر بیل
وہ انسان ہے جس نے ٹیلی فون کو سب سے پہلے ایجاد کیا. وہ ایک وقت جب گھر سے باہر نکل رہا تھا تو ٹیلی فون کی بیل بجی, تو جلدی میں بات کرنے کے لیے اس نے اٹھا کے بولا ہیلو. تو یہ ابھی ہمیشہ ٹیلی فون میں شروع کرنے کے لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو. یہ الیگزینڈر بیل نے ایک بار کہہ دیا اور ابھی سب انسان کہتے ہیں. لیکن میں اس ڈیفینیشن کو پوری مکمل طور پہ مانتا نہیں ہوں کہ ٹو اسٹارٹ اے ٹیلیفونک کانورزیشن, ایک ٹیلی فونک بات چیت کو شروع کرنے کے لیے کہتے ہیں ہیلو. میں اس کو مانتا نہیں ہوں, کیونکہ آج بہت بار جب بیچ میں ٹیلی فون کی لائن خراب ہوتی ہے تو ہم بیچ میں بھی کہتے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو. اور خصوصاً آج یہ 3 دن میں اتنے لوگ کشن گنج میں ہیں کہ سارے موبائل جام ہو گئے, موبائل لگ رہا ہی نہیں ہے, اور موبائل پہ بات کرتے کرتے لائن کٹ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیلو. تو یہ ڈیفینیشن کہ ہیلو کے معنی ٹیلی فون کی بات چیت کو شروع کرنے کے لیے مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے, اکثر بیچ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ان بٹوین دا کنورزیشن. اگر آپ بائبل پڑھیں گے اور تحقیق کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کس طریقے سے گریٹ کیا, وش کیا, آداب کیا, لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں, when Jesus Christ peace be upon him approached the upper room. جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر کے کمرے میں گئے, he wished his apostles shalom علیکم. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا شلام علیکم. شلام علیکم ہیبرو میں وہی ہے جو عربی میں ہے السلام علیکم, اور انگریزی میں may peace be on you, اور اردو میں آپ پہ سلامتی ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے سے ہم مسلمان سلام کرتے ہیں, جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے, اسی طریقے سے ہمارے پہلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے, انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں سے اسی طریقے سے ملا اور کہا ہیبرو میں شلام علیکم, عربی میں السلام علیکم, انگلش میں may peace be on you, اردو میں آپ پہ سلامتی ہو. پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ آج مغربی دیش جتنے ویسٹرن کنٹریز ہے, کیوں یہ ایسے سلام کو نہیں دہراتے؟ کیوں نہیں کرسچن جب دوسروں سے ملتے ہیں تو سلام علیکم یا السلام علیکم یا may peace be upon you کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں؟ کیوں گڈ مارننگ بولتے؟ گڈ مارننگ تو میں بائبل میں کہیں پڑھا ہی نہیں کہ گڈ مارننگ کوئی پیغمبر نے گڈ مارننگ کہا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا سلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر, آخری نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جلد نمبر 3 کتاب السلام میں, حدیث نمبر 5374, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سواری پہ ہے اسے سلام کہنا چاہیے جو لوگ چل رہے ہیں. جو لوگ سڑک پہ چل رہے انہیں سلام کرنا چاہیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ کو پہلے سلام کرنا چاہیے. اکثر صحابہ کوشش کرتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو سلام کرے, لیکن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے. کتنے بھی صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم آج پہلے سلام کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں موقع ہی نہیں دیتے تھے, خود پہلے سلام کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, جلد نمبر 3 کتاب السلام چیپٹر نمبر 903, حدیث نمبر 5378 5378. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ 5 چیزوں پہ. ایک ہے کہ سلام کا جواب دے. اگر کوئی چھینکے اور کہے الحمدللہ, جواب ملنا چاہیے یا رحمک اللہ. بیمار کو دیکھنے جانا اور میت میں جانا,
یہ 5 چیز مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی سیڑھی کے نیچے اتر رہا ہے اسے پہلے سلام کرنا چاہیے جو آدمی سیڑھی کے اوپر جا رہا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہے صحیح مسلم میں، بخاری میں، کہ کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے قرآن مجید میں کہ جب بھی آپ کوئی مومن سے ملو، جب بھی کوئی مسلمان سے ملو تو آپ کو السلام علیکم. ہمارے آخری نبی، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی آپ مسلمان کو دیکھو آپ سلام کرو. چھوٹے لوگ بڑے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے. سیڑھی پہ اترنے والے لوگ چڑھنے والے لوگ سے پہلے سلام کرنا چاہیے. جو لوگ سواری پہ ہے، جو لوگ چل رہے اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے. چلنے والے بیٹھنے والے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے. یہ سب طریقے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں یہ نہیں پہچانوں گا کہ میرے سامنے جو انسان ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں، میں سلام کیسے کروں؟ قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان ملے تو سلام کرو. اللہ کے رسول فرماتے مسلمان جو نیچے اتر رہا ہے وہ چڑھنے والے سے سلام کرے، چھوٹا آدمی بڑے والے سے کرے. لیکن اگر میں یہ نہیں پہچان پاؤں گا کہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے یا شخص جو کھڑا ہے وہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو میں کیسے سلام کروں؟ تو یہ کوشچن مارک ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پیغام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو پہچاننے تو پڑے گا کہ سامنے والا انسان مسلمان ہے کہ نہیں. میں بہت سے کانفرنس اٹینڈ کر چکا ہوں، اور اکثر کانفرنس میں کیا ہوتا ہے، کانفرنس میں ہر پارٹیسپینٹ، ہر انسان جو کانفرنس میں بھاگ لیتا ہے اس کے پاس ایک لیبل ہوتا ہے، لیبل یا بیچ کہو، اور اس لیبل پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کا ڈیزگنیشن، اس کا نام اور اس کا عہدہ. اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن. انفارمل مطلب عام طور پہ ایک آدمی کی پہچان، عام پہچان، اس کا نام، اس کا ڈیزگنیشن. اگر ایک انٹلیکچوئل بدھیمان لوگ کا کانفرنس ہو رہا ہے تو اس کے اوپر نام اور اس کا عہدہ ہو سکتا ہے. یہ نام ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، اس کا عہدہ لکھا ہوتا ہے. اگر ایک میڈیکل کانفرنس ہے تو اس کے نام کے نیچے اس کی اسپیشلٹی لکھی رہتی. جو لیبل وہ پہنتا ہے، بیچ جو پہنتا ہے، اس کے نام کے نیچے اس کی لکھی ہوتی ہے اسپیشلٹی. ہو سکتا ہے لکھا ہے گائنوکالوجسٹ، عورتوں کا ڈاکٹر، خواتین کا ڈاکٹر. ہو سکتا ہے لکھا ہے پیڈیاٹریشن، بچوں کا ڈاکٹر، کارڈیولوجسٹ، دل کا ڈاکٹر، نیورولوجسٹ، دماغ کا ڈاکٹر، یورولوجسٹ، کڈنی کا ڈاکٹر. تو اس کے نام کے ساتھ اس کی اسپیشلٹی ہوتی. تو کہ ایک عام آدمی جو اس کو نہیں پہچانتا ہے وہ جان سکتا ہے ہاں یہ بچے کا ڈاکٹر ہے. اگر دماغ کا پرابلم ہے، ہاں یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے. دل کی تکلیف ہے، دل کا ڈاکٹر ہے. اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن، لیبل. اور لیبل ضروری ہوتا ہے جاننے کے لیے، ایک انٹروڈکشن کے لیے. تو کیا ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب مسلم سے ملو تو انہیں سلام کہو، اللہ کے رسول فرماتے، تو مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بنا منہ کھولے ہوئے اگر آپ کو ایک انسان کو پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو کیا پہچان ہے؟ کیا پہچان ہے مسلمان کی؟ یہ 1400 سال سے آ رہا ہے تو کوئی نئی پہچان کی ضرورت نہیں. ہم کو بیچ پہننے کی ضرورت نہیں. مسلمان کو چھاتی پہ بیچ پہننے کی ضرورت نہیں کہ آئی ایم مسلم، ضرورت ہے نہیں. یہ 1400 سال سے آ رہا ہے. مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ میرا اشارہ ہے داڑھی اور ٹوپی کی طرف. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اسے پہن لو.
اگر آپ ڈاکٹر ہے اور آپ کو فخر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہے تو پہنیں گے نا ڈاکٹر کا بیچ, ڈاکٹر لگائیں گے نا آپ کے نام کے آگے, لگائیں گے کہ نہیں؟ آپ کو فخر ہے. تو اگر آپ کو فخر ہے کہ آپ مسلمان ہیں, اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو. اکثر مسلمان مجھ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں, ذاکر بھائی اسلام کیا داڑھی ٹوپی میں؟ کیا اسلام داڑھی اور ٹوپی میں؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے داڑھی ٹوپی کی؟ تو میں کہتا ہوں, میں مان لیا آپ کو, اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچاننے کے لیے انسان مسلمان ہے کہنے, اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے پاس تو علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے یہ انسان مسلمان ہے کہ نہیں, اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کو جاننے کے لیے یہ انسان اچھا ہے کیا برا ہے, کوئی لیبل کی ضرورت نہیں, اس کے پاس تو علم غیب ہے. اگر آپ اچھے انسان ہیں, جنت کے حقدار ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالیں گا. اگر آپ برے انسان ہیں, نرک کے حقدار ہے, دوزخ کے حقدار ہے, تو دوزخ میں ڈالیں گا. اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت نہیں, اللہ کے پاس علم غیب ہے. لیکن انسانوں کے پاس تھوڑی علم غیب ہے, میں تو انسان ہوں نا, انسان کے پاس تھوڑی علم غیب ہے. اگر ایک انجان انسان اس کے سامنے آتا ہے سب سے پہلی بار زندگی میں, وہ کیسے جان لے کہ یہ مسلم ہے کیا نہیں, مومن ہے کیا نہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں, لیکن انسانوں کو تو ضرورت ہے. پہلے ہم ذکر کریں گے داڑھی کے بارے میں. اکثر علماء, جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے فرض ہے. چند کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے, سنت ہے, مستحب ہے, لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے. ایک ہی بار پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ آیا, جو میں نے تحقیق کی, پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ ایک ہی بار آیا سورہ طہ میں, سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 میں, جس میں کہا گیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں, اے میری ماں کے بیٹے, مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو, نہ میرے سر کے بال سے. آپ جب بھی پڑھیں گے سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94, اس میں موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام سے تیش میں آ کے بھڑکتے, جب نیچے اترتے پہاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شرک کر رہے, بھڑکتے, اس وقت ہارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی فرماتے, اے میرے ماں کے بیٹے, یعنی اے میرے بھائی, مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو, نہ میرے سر کے بال سے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی. جتنی میری تحقیق ہے قرآن کے بارے میں, قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ داڑھی ایک بار آیا, لیکن انڈائریکٹ داڑھی رکھنا چاہیے کہنے وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ. قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54, سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33, سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12, سورہ مجادلہ چیپٹر نمبر 58 ورس نمبر 13. کئی جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے, اتنی بار قرآن مجید میں تعالیٰ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. اگر آپ اللہ کے رسول کی بات مان رہے تو انڈائریکٹلی آپ اللہ کی بات مان رہے. ہم ابھی جاننے کی کوشش کریں گے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں داڑھی کے بارے میں.
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے, جلد نمبر 7, بک آف ڈریس, کتاب اللباس, چیپٹر نمبر 64, 64, حدیث نمبر 780. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو. ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو. داڑھی رکھو اور مونچھوں کو کتراؤ. کیپ دا بیئرڈ اینڈ ٹرم دا مسٹیچز. اس کی بعد والی حدیث صحیح بخاری, کتاب اللباس, بک آف ڈریس, چیپٹر نمبر 65, چیپٹر نمبر 65, حدیث نمبر 781. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے کہ مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا, ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ, جب میڈیکل کالج میں تھا اور میری داڑھی ایک دم چھوٹی چھوٹی تھی, ایک دم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر, ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال. تو ایک مسلمان نے کہا, او ذاکر بھائی کیا نورانی چہرہ. تو میں نے کہا جزاک اللہ میرے ہمت افزائی کا, میں جانتا ہوں کہ میرے پہ داڑھی اچھی لگتی نہیں, لیکن وہ مسلمان ماشاءاللہ ہمت افزائی کر رہا تھا, ارے بہت اچھا نورانی چہرہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی ہے, چند لوگوں کے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی, کئی لوگوں کے چہرے پہ داڑھی اچھی لگتی ہے. اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑھی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی, پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں, اللہ کا کہنا ماننے کے لیے, اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لیے داڑھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملے گا. اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا, نہیں اچھی لگتی ہے پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اور ثواب ملے گا. میں جانتا ہوں کہ داڑھی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی, ابھی بھی نہیں اچھی لگتی, لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگے, یہ داڑھی ذاکر بھائی کیا. میں نے رکھا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے اطیع اللہ اطیع رسول. تو اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا, نہیں اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملے گا. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے عام انسان کو اگر آپ رف سروے کریں گے تو جتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں دنیا میں 80% لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں. 80% تقریباً مسلمان ہیں. اور یہ باقی 20% میں سے 75% یعنی کل ملا کے 15% انسان جو داڑھی رکھتے ہیں وہ فوراً معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں, کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کہ صلیب ہے, کراس ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے کرسچین ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹیکا کی, معلوم پڑ جاتا ہے ہندو ہے. یا ہو سکتا ہے سکھ ہے, معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے. تو اگر آپ کوئی داڑھی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے, 95% آپ صحیح ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ ایک لیبل ہے. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں, لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائے گا, اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے. ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھانکنا. سر کو ڈھانکنے میں اختلاف ہے, کوئی نہیں کہتا فرض ہے, کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا کہ سر کو ڈھانکنا فرض ہے. اس میں اختلاف ہے, کیا یہ مستحب ہے, سنت ہے. اکثر علماء کہتے یہ سنت ہے, کچھ کہتے مباح ہے. مباح مطلب آپشنل, نہ آپ کو ثواب ملے گا, نہ کوئی فائدہ ہوئے گا, نہ گناہ ملے گا. آپشنل, کرنے کا کرو, نہیں کرنے کا مت کرو. لیکن اکثر علماء کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. شیخ ناصر الدین البانی بھی کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث میں لکھا ہے
صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 6 9 8 اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی. ایک دوسری حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا. کئی حدیث ہے اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 میں کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 17 حدیث نمبر 699 جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہیلمٹ تھا. ایسی کئی حدیث ہے اور شیخ ناصر الدین البانی کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا ایکسپٹ فار جب وہ احرام کی حالت میں تھے. تو اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے, کچھ علماء کہتے ہیں مباح ہے, لیکن اکثر کہتے ہیں سنت ہے. یہاں ہمارے جو سر کو ڈھانکنے کا اکثر طریقہ عام جو مسلمانوں میں جو ہندوستان میں وہی ٹوپی. ایک لیول ہو گیا داڑھی, دوسرا ہو گیا ٹوپی. یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں بہت سستی ہے, 30 روپے کی ہے, 30 روپے کی. تھوڑی اچھی کوالٹی لیں گے تو 50 روپے کی, اور اچھی لیں گے تو 75 روپے کی. یہ ٹوپی معمولی ٹوپی ہے, ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ہاں اس سے لوگوں کو ڈر کیا اور پہننے میں مشکل کیا. نہ مہنگی ہے, اب کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی 200 روپے 1000 روپے, کچھ لوگ ماشاءاللہ اچھی ٹوپی پہنے. میں سستی ٹوپی پہنتا ہوں 30 روپے کی, لیکن سر کو ڈھاکو. اگر آپ نوکری کرنے جا رہے, آپ کا باس آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنو, ٹھیک ہے میں ٹوپی کو گھیسے میں ڈالو, لیکن جب نوکری سے باہر نکلے اس ٹائم تو پہنو. وہ تھوڑی باس آپ کو تنخواہ دے رہا ہے, اس ٹائم تو پہنو. مسلمان اکثر کیا کرتے, جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہنتے, مسجد کے باہر نکلتے ٹوپی اندر ڈالتے. کیوں؟ نماز کے لیے پہنتے اچھی بات ہے, ٹوپی پہنتے اچھی بات ہے الحمدللہ, کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھاک رہے. لیکن نماز کے باہر نکلے تو ٹوپی کھیسے میں. نماز کے وہ ٹوپی پہننا اچھی بات ہے, فرض نہیں ہے, لیکن کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو ہم اپنا سر ڈھاکے اچھی بات ہے. لیکن جب نماز کے باہر نکلتے ٹوپی کیوں نکالتے؟ کہیں لکھا ہے کہ ٹوپی نکالو تو ہمیشہ پہنو نا. نماز میں جب پہن رہے تو باہر بھی پہنو نا. میں کیونکہ بمبئی شہر میں رہتا ہوں, بمبئی والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اپنے دادا سے پوچھو 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, 80 سال پہلے بمبئی شہر میں اگر کسی کو ٹیکسی میں سیر کرنے کا ہوگا تو کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے ٹیکسی ڈرائیور داڑھی ٹوپی والا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ داڑھی ٹوپی والے ایماندار ہے. یہ داڑھی ٹوپی والا مجھے گھمائیں گا نہیں. تو لوگ اکثر چاہے مسلمان یا غیر مسلم ہو, وہ غیر مسلم بھی ڈھونڈتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور اگر داڑھی ٹوپی والا ہے تو مجھے وہ بیوقوف نہیں بنائیں گا. اگر کسی کو کچھ دکان سے خریدنے کا ہے تو کوشش کرے گا کہ دکاندار ہے وہ داڑھی ٹوپی والا ہے تو یہ مجھے بیوقوف نہیں بنائیں گا, یہ مجھے چیٹ نہیں کریں گا. کیونکہ ان کے ذہن میں ایک سوچ تھی, یہ غیر مسلم بھی سوچتے تھے کہ یہ مسلمان ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے. بھلے میں ان کی بات مانوں یا نہ مانوں, یہ مسلمان ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے. اتنی عزت تھی داڑھی اور ٹوپی کی. یہ کبھی کی بات ہے, 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, 80 سال پہلے, جب میں پیدا نہیں ہوا تھا. میری عمر ماشاءاللہ 50 سال سے کم ہے. لیکن آج اگر بمبئی میں آپ داڑھی ٹوپی پہنے تو لگتا ہے یہ تو بھائی گنڈا ہے, نا دادا آ گیا. تو آج کس کو دادا گیری کرنے کا ہے تو وہ داڑھی ٹوپی. یہ سوچ بن گئی, سوچ بدل گئی. اور بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے مسلمان غلطیاں کر رہے, کچھ مسلمان غلطی کرتے میڈیا اسے اچھالتی ہے اور ایسا پیش کرتی ہے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا گنڈا ہے.
تو بھی غیر مسلمان کا نظریہ بدل گیا ہے. داڑھی ٹوپی والا مطلب بچ کے رہنے کا. ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو میڈیا ابھی غلط پکچر پیش کرنے لگا داڑھی اور ٹوپی کا. داڑھی ٹوپی میں کیا ہے؟ اسلام تو ہی داڑھی ٹوپی میں. اور وہ دور بھاگنے لگے. لیکن میں کہتا ہوں مان بھی لو کیا یہ نظریہ بن گیا ہے عام ماحول کہ داڑھی ٹوپی پہننے والا صحیح انسان نہیں. کم از کم آپ داڑھی ٹوپی پہنو اور ثابت کرو کہ میں تو اچھا ہوں. باقی کیا چھوڑو، میں تو ایماندار ہوں، میں تو سچ بولتا ہوں، میں تو حق بولتا ہوں. اسی لیے جان بوجھ کے باقی لوگ اگر میڈیا خراب کر رہی ہے اس لیبل کو، یہ لیبل جو اتنے سالوں سے آ رہا ہے، سینکڑوں سالوں سے، اس لیبل کو اگر میڈیا آج خراب کر رہی ہے تو ہم اس نظریے کو بدل سکتے. ہم کیوں نہیں اس نظریے کو بدلے؟ کیوں نہیں بدلے؟ لیکن ہم مسلمان پیچھے ہٹتے. یہ لیبل اور یہ حکم جو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، کیوں نہیں اس کو ہم عمل میں لائے؟ یہ لیبل ہوا داڑھی اور ٹوپی کا. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. مسلمہ کا لیبل کیا ہے؟ مسلم خواتین کا لیبل کیا ہے؟ مسلم عورتوں کا لیبل کیا ہے؟ جب بھی حجاب کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر مسلمان پہلا ذکر کرتے ہیں خواتین کے حجاب کے بارے میں. لیکن جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلا ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے، کہہ دو مومن سے کہ جب بھی آپ کوئی خواتین کو دیکھے اور برے خیالات آتے ہیں، جب بھی خواتین کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر نیچے کرو. ایک مسلمان تھا جو ایک لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر سے گھور رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ غلط ہے، حرام ہے. تو مسلمان نے مجھ سے کہا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے؟ اللہ کے رسول فرمانا چاہتے تھے کہ اگر ان انٹینشنلی، بنا کوئی سوچ کے، اگر آپ کوئی خاتون کو دیکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن زبردستی اس خاتون کو پھر سے دیکھنا یا گھورنا حرام ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ ایک عورت کو 10 منٹ تک دیکھیں گے بنا پل کے جھپکائے، وداؤٹ بلنکنگ. میں پل کے جھپکوں گا نہیں، وداؤٹ بلنکنگ 10 منٹ تک دیکھوں گا اور بولوں گا میری نظر پوری نہیں ہوئی. ٹو فیسٹ آن دا بیوٹی از پروہیبٹڈ. تو اگر بائی مسٹیک آپ نے دیکھ لیے تو معاف ہے، لیکن واپس سے پھر سے مت دیکھو so that you can feast on the beauty. اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں، کہہ دو مومن عورتوں سے، مومنات سے، کہ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے برے خیال آتا ہے تو نظر نیچے کر لو، اور اپنے سر کے پلوں کو چھاتی پہ ڈھانکو، اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرو، صرف اتنا جو ظاہر ہوتا ہے، اور سوائے اپنے بیٹوں کے، شوہر کے، والد کے سامنے، اور ایک بڑی لسٹ ہے محرم کی جن کے سامنے سخت پردے کی ضرورت نہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ذریعے کہ 6 فرائض ہے حجاب کے لیے. 6 فرائض ہے حجاب کے لیے. عورت اور مرد کے درمیان پہلا فرض ڈفرنس ہے. مرد کے لیے پہلا نقطہ حجاب کا ہے جو نیول ٹو نی ہے، جو جسم جو ڈھکا ہونا چاہیے وہ نیول سے لے کے گھٹنے تک کے، بمبی سے لے کے گھٹنی تک کے فرض ہے. عورت کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن شیخ ناصر الالبانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں. اس میں اختلاف ہے، چھوٹی سی بات ہے. باقی 5
جو فرائض ہے حجاب کے وہ عورت اور مرد میں یکساں ہے. دوسرے نمبر پہ کہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا شیپ دکھے. تیسرے نمبر پہ کپڑے اتنے پتلے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے, اتنے ٹرانسلوسنٹ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کپڑے کے تھرو دیکھ سکے. چوتھے نمبر پہ کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزٹ سیکس دوسری جنس کو متاثر کرے. پانچویں نمبر پہ کپڑے دوسری جنس اپوزٹ سیکس کے جیسے نہیں ہونا چاہیے, جیسے آدمی بالی پہنے, یہ صحیح نہیں ہے. اور چھٹا, دوسرے مذہب کی نشانی نہیں پہننا چاہیے. 6 فرائض ہے حجاب کے بارے میں. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور کوئی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی باہر جائے تو جلباب پہنے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر 2 جڑواں بہنیں ہیں, دونوں خوبصورت ہے, یکساں خوبصورت ہے, اور ایک جڑواں بہن وہ پہنی ہے اسلامک لباس, پورا جسم ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ تری تک دکھ رہا ہے, اور دوسری بہن پہنی ہوئی ہے ویسٹرن کلوتھس, مغربی لباس, منی اسکرٹس, شارٹ وتھ ڈیپ لو نیک. اور اگر وہ ہو کشن گنج کے اسٹیشن پہ, ریلوے اسٹیشن پہ چل رہی ہے اور ادھر ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. یہاں مجھے پتا ہے کشن گنج میں لفنگے بہت کم ہیں, بٹ ہو سکتا ہے نا ایک آدھ ہے, اور ایک لفنگا ایک لڑکی کو چھیڑنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن, وہ جڑواں بہن جو اسلامک لباس پہنی ہے, یا وہ جڑواں بہن جو مغربی لباس پہنی ہے, منی اسکرٹ شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ مغربی لباس والی کو. آپ دعوت دیں گے تو لوگ آئیں گے. اور یہ بات جب بھی میں نے کہا لندن میں, یو کے میں, ان کو ہضم نہیں ہوا. یو کے میں نے بات کہی کہ ویسٹرن کلوتھس میک دا وومن ٹو بی سسپٹیبل ٹو ریپ. مطلب آپ اگر ایسے کپڑے پہنیں گے جس سے جسم کم ڈھکا ہے اور دکھ رہا ہے زیادہ, تو چانسز ہے کہ بلاತ್ಕಾರ اور ہوگا. تو ہوم منسٹر نے مجھے بین کر دی, مجھے یو کے جانے کی اجازت نہیں, کیونکہ میں نے کہا کہ ویسٹرن کلوتھس کی وجہ سے ایسے کم لباس پہننے کے وہ چانسز ہے کہ اتنا کہا. اور وہ پیپر نے کہا کہ ذاکر عورتوں کے خلاف ہے, میسوجینسٹ. میسوجینسٹ ایک انگریزی لفظ ہے جس کا مطلب ذاکر عورتوں کے خلاف ہے. سنڈے ٹائمز نے آرٹیکل لکھے جون 2010 میں. میڈیا کا کھیل نا, میڈیا ہیرو کو ولن, ولن کو ہیرو بناتا ہے. ایک مثال ہے, ہمیں کہا تھا نا پہلے, سب سے طاقتور آج, سب سے طاقتور ویپن, ہتھیار آج کی تاریخ میں ہے میڈیا. ایٹم بم, نیوکلیر بم نے, میڈیا. میڈیا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. تو وہی میڈیا, سنڈے ٹائمز, سب سے مشہور نیوز پیپر یو کے کا, لندن سنڈے ٹائم میں آتا ہے بڑے الفاظ میں ذاکر میسوجینسٹ, یعنی ذاکر عورتوں کے خلاف, کیونکہ کہتا ہے کہ مغربی کپڑے سے, کم کپڑے پہننے سے آپ دعوت دیتے ہیں بلاತ್ಕಾರ کے لیے. اتنا کہا. 1 سال پہلے ہی وہی پیپر مارچ 9, 2009 میں ایک آرٹیکل شائع کرتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1/7 ہر 7 میں سے ایک برٹشر کہتا ہے کہ اگر عورت کم کپڑے پہنے تو اسے مارو. میں نے تو نہیں کہ عورتوں کو مارو بھائی. وہی برٹش ملک میں ہر 7 میں سے ایک آدمی, یعنی تقریباً 15% برٹشرز کہتے ہیں کہ عورت اگر ایسے کپڑے پہنے تو اسے مارو. اور 5 سال پہلے 2005 میں یہی نیوز پیپر نے ایک سروے کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 26% برٹشرز,
یعنی ہر 4 میں سے 1 سے زیادہ 26% برٹشرز یہ کہتے ہیں کہ ایسے مغربی لباس پہننے کے وجہ سے، ریویلنگ کلوتھس پہننے کے وجہ سے بلاತ್ಕಾರ کو دعوت دی جاتی ہے. اس ٹائم سروے، پیپر سروے کرتی ہے، برٹشر کہتے ہیں چلیں گا، ہندوستانی کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں ڈوگلے پن، ٹو فیس جیمٹن. حق کی بات ہضم نہیں ہوتی تو کیا کر دیا؟ ذاکر کو بین کر دیا. الحمدللہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے جا رہے، پیس ٹی وی اور لوگ دیکھنے لگے. کیوں اس کو بین کیا؟ آکسفورڈ یونین ایک ڈیبیٹنگ یونین ہے، چند انسانوں کو موقع ملتا ہے، بڑے بڑے عہدے والے، مجھ جیسے ناچیز کا تو چانس ہی نہیں. منسٹرز، پرائم منسٹرز، جارج بش، مارگریٹ تھیچر، جان ایف کینیڈی، البرٹ آئنسٹائن، 125 سال پرانا مائیکل جیکسن، کلنٹ ایسٹ وڈ. یہ بین کی وجہ سے مجھ جیسے مسلمان ٹوپی داڑھی والے کو بلائے تو بین کا فائدہ ہوا نا، بین کا فائدہ ہوا. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگ نے پلان کیا، اللہ نے بھی پلاننگ کی، اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. تو یہ ہے عورتوں کا لباس، حجاب، پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، کپڑے لوز ہونا چاہیے، یہ عورتوں کا لباس ہے. آپ جب دیکھتے ہیں ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، ہر مذہب. مثال کے طور پہ ہندو مذہب کی لو نشانی، ہندو مذہب کی نشانی ہے اوم، یا وہ ٹیکا پہنیں گا ورملون، یہ اس کی نشانی ہے. اگر کسی کو آپ دیکھیں گے اوم کا پہنا ہوا ہے، اوم کی انگوٹھی پہنا ہے یا اوم کا چین پہنا ہے، ٹیکا لگا ہے، وہ ہندو ہے. عیسائی کی نشانی ہے صلیب، کراس، وہ کراس پہنا ہے، فوراً پتا چل جائے گا کہ وہ عیسائی ہے. اگر وہ پارسی ہے تو سفید، وہ جھبا پہنا ہے اور کالی ٹوپی ایسی، ٹپیکل پارسی، پتا چل جائے گا یہ پارسی ہے. پر سب سے بہترین جو اپنے لیبل کو پہننے میں میرے نزدیک سب سے زیادہ جو اپنے لیبل سے محبت کرتے ہیں، کوئی قوم اگر ہے، اور جو لیبل پہننے سے کبھی ڈرتے نہیں، وہ ہے سکھ. سکھ اپنے لیبل پہننے سے کبھی بھی نہیں ڈرتا، داڑھی والا اور پگڑی. وہ پراؤڈ ہے، اسے گرو ہے کہ میں سکھ ہوں. اور کدھر بھی جاؤ، اگر فورن کنٹری میں میچ ہو رہی ہے، انڈین کو دکھانے کا ہے تو کیمرہ فوکس کریں گا سکھ کے اوپر، داڑھی والا، پگڑی والا، فوراً. حالانکہ سکھ ہندوستان میں 2% ہے، لیکن ہندوستانی کو دکھانے کے لیے سکھ کو دکھائیں گے فوراً. وہ سکھ کبھی بھی گھبراتا نہیں، اپنی داڑھی پہنیں گا، اپنی پگڑی پہنیں گا، چاہے وہ اکیلا لاکھوں کے مجمع میں. ہم ماشاءاللہ یہاں پہ اپنے پاس سکھ بھائی ہیں ماشاءاللہ، پہلی رو پہ بیٹھے ہوئے، لاکھوں کے مجمع میں ایک دم وہ گرو کے ساتھ. اور میں ان کی داد دیتا ہوں، ماننا پڑے گا، کبھی گھبراتے نہیں. یہاں تک کہ انڈین گورنمنٹ نوکری میں وہ گھبراتے نہیں. انڈین آرمی میں بھی دیکھو آپ، چاہے نیوی میں دیکھو، چاہے ملٹری میں دیکھو، سکھ ہے اپنی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ. میں کینیڈا گیا تھا پہلی بار 1996 میں، 1996. ذرا گنتی میں میرے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، انگریزی میں گنتی فاسٹ ہوتی میری. 1996 میں گیا، وہاں میں جب دیکھا فرنٹ پیج کے اوپر ایک کینیڈین، انڈین تھا، سکھ تھا تو نیشنلٹی کینیڈا کی لے چکا تھا، وہاں بھی کینیڈین آرمی میں اپنی پگڑی پہنا ہوا. وہ لڑیں گا بھائی، یہ میرا حق ہے، ان کی داد دینا پڑے گا. ہم مسلمان کئی بار دیکھیں گے، اگر مالک کہیں گا بھائی داڑھی کاٹو، ہاں مجبوری میں کاٹ دیتے. سب نہیں کافی ہے، بولیں گے مجھے نوکری نہیں ملتی، وہ داڑھی کاٹ دیں گے. سکھ کو کبھی کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا، کوئی ہمت نہیں، کوئی جانتا ہے بھائی یہ ماننے ہی نہیں والا ہے. ہم مسلمان سمجھتے ایڈوکیٹڈ ہے، جتنے زیادہ تعلیم یافتہ اتنا سمجھتے کہ یہ ضرورت نہیں. اسلام داڑھی ٹوپی میں نہیں. اکثر آپ دیکھیں گے غریب لوگ بنداس داڑھی ٹوپی رکھتے. جتنا امیر
उतनी कम तादाद में आप दाढ़ी टोपी देखेंगे। आप हिंदुस्तान के लोग, आप अमीर लोग को 100 अमीर लोग को लाइन में रखो और 100 गरीब लोग को रखो, गरीब लोग की फीसद दाढ़ी टोपी में ज्यादा है, अमीर लोग की कम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गरीब को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। तो लोग समझते अरे गरीब इंसान है, गरीब इंसान को जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसको कुछ होना क्या है। अमीर सोचता है कि अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूंगा तो दुश्मन बन जाएंगे, और बड़ा बिजनेसमैन सोचता है अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूं तो मेरे पार्टनर मुझसे नाराज होंगे, हो सकता है कि गवर्नमेंट मुझसे नाराज होंगी। अल्लाह नाराज हो चलेगा, अल्लाह को पटा लेंगे बाद में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बाद में पटा लेंगे, ये गवर्नमेंट को कौन पटाएगा। तो अफसोस की बात है, किससे डरना। जितनी ऊंचाई पे जाता है उतना वो घबराते हैं अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए। क्यों? मुझे माशाअल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत है मेरे लेवल से, मेरी दाढ़ी से, मेरी टोपी से। दरवाजे खुलता है मेरे लिए, दरवाजे खुलता है। क्या है दाढ़ी, क्या टोपी है, मौका दावा करने का, सवाब कमाने का। मैं बहुत से प्राइम मिनिस्टर को मिला हूं दुनिया के, बहुत से प्रेसिडेंट को मिला हूं, बहुत से शेख को मिला हूं, बहुत से राजाओं को मिला हूं। अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी होता था, मैं डॉक्टरी छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, मैं डॉक्टर बना क्योंकि सोचता था डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा है माशाअल्लाह, लेकिन जब कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरे फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन सबसे अच्छा शख्स है? वो शख्स जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है, वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो जब पता चला कि दाई डॉक्टर से अच्छा है, तो मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। पहले मैं बदन का डॉक्टर था, अभी रूहानी डॉक्टर बन गया। लोग बोले पागल है, 5 साल मेडिसिन किया, पागल आदमी है। अल्लाह के मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कर लिए, किया अल्लाह के लिए, अल्लाह ने पहुंचा दिया किधर। अभी जो हमने कभी भी, अल्लाह गवाह है कि कभी भी शोहरत के लिए नहीं मैं मेडिसिन छोड़ दिया। अल्लाह के राह में दावत करने के लिए, अमन का पैगाम फैलाने के लिए। आज इतना बड़ा मजमा, अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होता था और तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट इश्तिहार देती थी, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आ रहा था, इसके 1% ऑडियंस भी नहीं आती थी। आती थी क्या? 1%। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, राजा, जितने आप मुस्लिम कंट्री के नाम लो, माशाअल्लाह, मैं गेस्ट रह चुका हूं, उनके महल में रह चुका हूं, उनको मिल चुका हूं। कि अल्लाह ताला जब आपका साथ देता है, गैर मुसलमान मुझसे मिलना चाहते हैं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, और हमेशा मैं जाता हूं तो दाढ़ी के साथ जाता हूं, टोपी के साथ जाता हूं, मेरी इज्जत करते। क्या डरना? क्योंकि मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं और मेरे नजदीक इस्लाम में एक भी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मुझे बताओ, मुझे गर्व है कि मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं मेरे दिन के बारे में जानता हूं। लेकिन अक्सर जो लोग ऊंचाई पे जाते हैं, बिजनेसमैन या अमीर हो जाते हैं, वो डरते हैं कि मेरी दौलत चले जाएंगी, मेरे क्लाइंट चले जाएंगे, मेरे कस्टमर्स चले जाएंगे। मुझे तो, मैं जहां जाता हूं मुझे कंसेशन, डिस्काउंट फ्री। जब मैं एयरपोर्ट पे आता हूं तो मुसलमान कस्टमर भी तो शायद डरेंगे, अरे जाकिर भाई आ गए। हिंदू आएगा, ओ जाकिर साहब जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो होता है ना, वो हाथ रख के कहना पड़ता है कोर्ट के अंदर, कभी प्रॉब्लम नहीं। ये दाढ़ी टोपी की वजह से, डिस्काउंट की वजह से नहीं करता हूं, लेकिन अल्लाह ताला दे रहा है। वो सुमैया ग्राउंड है, सुमैया ग्राउंड, ये तो माशाल्लाह मुसलमान की खेत लगती है। वो सुमैया ग्राउंड, जो सुमैया ग्राउंड है वो हिंदू का है। 75% डिस्काउंट देते, 75%। यहां तो माशाल्लाह आसान है, वो ग्राउंड हायर करना बहुत महंगा है। 75% डिस्काउंट। तो क्यों डरना? अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो डरना चाहिए। आप चोरी कर रहे, कुछ गलत कर रहे तो डरना चाहिए ना, वे पकड़े जाएंगे। हक की बात है तो क्या डरना। ये मैं कहना चाहता हूं कि तकरीर के जरिए जो लोग घबरा रहे हैं, जो घबराने की 2 वजह हो सकती है, दाढ़ी टोपी नहीं पहनने की 2 वजह हो सकती है।
दाढ़ी और रहम है टोपी से ज्यादा। एक वजह हो सकती क्या मुझ पे अच्छी लगती नहीं, हो सकता है, उसमें मैं बहस नहीं करूंगा अच्छी लगती क्या नहीं अच्छी लगती, लेकिन कम से कम आपको सवाब तो मिलेगा ज्यादा। अगर नहीं अच्छी लगती सवाब तो मिलेगा, जाहिर तो होगा कि आप एक ईमान वाले इंसान हैं। और दूसरी वजह हो सकती है कि आप घबराते कि लोग को पता चल जाएगा मैं मुसलमान हूं, तो आप छुपाना चाहते हैं, ये जाहिर नहीं करना चाहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं। क्योंकि आप बोलते मेरा उठना बैठना है गैर मुसलमान के बीच, मेरा उठना बैठना भी गैर मुसलमान के बीच, छोटे लोग, बीच के लोग, ऊपर के लोग, सब लोग से मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती है। और जितने लोग के साथ मैं उठता बैठता हूं गैर मुस्लिम के साथ, शायद कोई हिंदुस्तान में बिजनेसमैन इतने लोग के साथ बैठता होगा। अल्लाह का फजल है, ऊपर नीचे बीच में सब टाइप के लोग। हक की बात है तो क्या घबराना। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताब सलाह, चैप्टर नंबर 314, हदीस नंबर 1932, 1933 और 1934। ये तीन रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईदैन सलाह के लिए कहा है, औरतों से ईदैन सलाह के लिए औरतों से कहा है कि आप जो गैर शादीशुदा औरतें हैं उनको भी लेके जाओ, और वो औरतें जो हैस में हैं उनको भी सलाह के लिए लेके जाओ, और जो हैस में हैं वो सलाह ना पड़े लेकिन ईदगाह के वहां जाए। दूसरी हदीस में लिखा है कि सारे औरतें ईदगाह के लिए जाना चाहिए, हैस वाली औरतें भी, लेकिन वहां वो नमाज ना पढ़े लेकिन कम से कम दुआ करे। तो अल्लाह ताला की हिकमत क्या है कि नमाज नहीं पढ़ने वाली औरतों को भी बोलते ईदगाह जाओ, भले नमाज मत पढ़ो कम से कम दुआ तो करो। क्या हिकमत है, क्या हिकमत हो सकती है? हिकमत यह है कि आमतौर पे हर रोज मुसलमान का फर्ज है कि वो 5 बार नमाज पढ़े, और सबसे बेहतर है कि जमात में पढ़े, सबसे बेहतर है कि मस्जिद में पढ़े। तो 5 बार मुसलमान इकट्ठा होते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। उससे बड़ी जमात है हर हफ्ते जुम्मा की नमाज। तो जुम्मा की नमाज में आपको पता है कि तादाद और बढ़ती है। उससे बड़ी है साल में 2 बार ईदैन, ईद उल फितर और ईद उल जुहा, बकरीद। यहां और बड़ी जमात तो क्या होता है आप देखते हैं, यहां तो माशाल्लाह बड़ा मजमा है, लेकिन छोटे छोटे गांव अपने हैं ना हिंदुस्तान में, ये तो माशा लोग कहते हैं कश्मीर के बाद नंबर 2 पे आता है मुसलमान की परसेंटेज में, लेकिन ये कई गांव हैं इसे हिंदुस्तान में, छोटे छोटे गांव, वहां लोग को पता नहीं, जब देते ईद में 30,000 मुसलमान, 40,000 मुसलमान, मुसलमान की हिम्मत अफजाई होती है। लोग को पता नहीं, जब मस्जिद में 5 बार नमाज के लिए मिलते तो पता चलता है ये मुसलमान ही बिल्डिंग में रह रहा है, ये इलाके में रह रहा है। जुम्मा में मिलते और मुसलमान से मुलाकात होती है। ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा, ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा, साल में 2 बार। तो अगर छोटे से गांव में जब पता लगता है कि 30,000, 40,000, 50,000 मुसलमान, तो हिम्मत अफजाई होती है, हौसला बढ़ता है। और साथ साथ अगर कोई दुश्मन है, वो दुश्मन भी सोचेगा 10 बार, हाँ 40,000 मुसलमान, 50,000 मुसलमान, गड़बड़ करने के पहले सोचूंगा मैं। तो दिस इज मास साइकोलॉजी। मिसाल के तौर पे अगर कोई शहर में बस में या ट्रेन में एक मुस्लिम खातून जा रही है हिजाब पहन के, और अगर एक आदमी को उसको छेड़ने का है, लेकिन उसी बस में अगर 50 लोग बैठे, वो 5 लोग को देखेंगे दाढ़ी रखे हुए, टोपी पहनते हुए, वो लफंगा 10 बार सोचेगा कि अगर मैं ये मुस्लिम खातून को छेड़ा, ये 5 लोग मुझ पे टूट पड़ेंगे। भले वो ज़ईफ है, बराबर खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन दाढ़ी टोपी है ना, मैं छेड़ूंगा तो 5 लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये मास साइकोलॉजी है। और एक किस्सा है कि एक शहर के अंदर एक मुसलमान था, माशाल्लाह परहेजगार, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, रमजान में रोजे रखता था, ज़कात देता था, हज किया था,
لیکن اس کا لیبل نہیں تھا, نو داڑھی نو ٹوپی, داڑھی نے ٹوپی نے. وہ ایک بار جاتا ہے بازار میں سیب خریدنے کے لیے, پھل خریدنے کے لیے. ایک چھوٹا بچہ باکڑے پہ پھل بیچ رہا ہے. تو بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرا نام سلطان ہے. چاچا میرا نام سلطان ہے. تو ضعیف انسان نے پوچھا, سلطان تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو بچہ بولتا ہے, چاچا میں سمجھا تم ہندو ہے. وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے چاچا سے, جو پرہیزگار ہے, 5 ٹائم نمازی ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, روزہ رکھتا ہے, کہ تم مشرک ہو. میں پوچھتا ہوں غلطی کس کی؟ اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ کوئی بھی مذہب میں, اسلام میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. سب سے بڑی گالی اگر کوئی مسلمان کو دے سکتا ہے وہ یہ کہنا کہ وہ شرک کرتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ ضعیف انسان, اتنے پرہیزگار, 5 ٹائم نمازی, زکوٰۃ دیتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کے لیے گئے, اگر کوئی اسے مشرک کہہ رہا ہے تو کس کی غلطی؟ وہ بچے کی غلطی؟ کس کی غلطی؟ کس کی غلطی؟ اس کی غلطی. اگر کوئی, میں پوچھتا ہوں یہ بزنس مین جو ہے, بڑے بڑے بزنس مین, ان کو اگر کوئی بولے گا تو چور ہے, وہ تو چھوڑیں گے ہی نہیں تم کو. اگر کوئی بڑے بزنس مین کو آپ نے کہا کہ آپ چور ہے, وہ تو تمہاری زندگی خراب کر دیں گے, اپنی پوری طاقت لگا دیں گے, برابر نا. اس کو کوئی مشرک کہا ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. چور تو چھوٹی گالی ہے نا, برابر کہ نہیں؟ چوری کرنا گناہ ہے, چھوٹا گناہ ہے نا. ان کو چور کہیں گے, اتنا برا لگے گا, تمہاری زندگی برباد کر دیں گے. تم چھوٹے انسان ہے, اگر تم نے چور کہا کوئی بڑے بزنس مین کو, وہ تمہاری زندگی برباد کر دیں گے. تم نے ان کو بڑی گالی دی, مشرک کہا, ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. کون ذمہ دار؟ کون ذمہ دار؟ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. ہر انسان کا نام ہوتا ہے. میں ایک علاقے سے آتا ہوں, مہاراشٹر سے, جسے کہتے کوکن علاقہ. اور کوکن میں جو رتناگری کی ایریا ہے, میں کوکنی ہوں, وہاں ہمارا سرنیم کافی ہندو مسلم ملا ہوا رہتا ہے. مثال کے طور پہ نائک, ٹھاکر, دھامسکر, پاوسکر. مسلم نائک, ہندو نائک. مسلم ٹھاکر, ہندو ٹھاکر. مسلم پاوسکر, ہندو پاوسکر. مسلم دامسکر, ہندو دامسکر. ملتا جلتا ہے. اسی طریقے سے گجرات میں آپ جاؤ, دیسائی, شاہ, پٹیل. مسلم دیسائی, ہندو دیسائی. مسلم پٹیل, ہندو پٹیل. مسلم شاہ, ہندو شاہ. ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ کا جو خاندانی نام ہے اسے وہی رہنا چاہیے, آپ کو معلوم پڑتا ہے کون سے نسل سے آ رہے. تو اکثر خاندانی نام کو نہیں بدلنا چاہیے. لیکن اگر آپ کے ایسے نام ہیں جیسے میرے بھی ہے, تو دیکھو کہ آپ کا پہلا نام کم از کم نام سے پتا لگے کہ آپ مسلمان ہیں. عبداللہ, محمد, ذاکر, سلطان, معلوم پڑنا چاہیے میں مسلمان نام ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, کبھی کبھی خصوصاً وہ جو بڑے بزنس مین رہتے ہیں نا, ان کا نام ہوگا محمد نائک, ایم نائک. لوگ کو پتا ہی نہیں چلے گا مسلم ہے کہ ہندو ہے. ہندو میں بھی میری قبولیت, مسلم میں بھی قبولیت. ماشاءاللہ میری قبولیت ہندوؤں میں زیادہ ہے ان سے زیادہ. میں اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہوں, کوئی پرابلم نہیں. کیوں؟ تو ایسا جان بوجھ کے شارٹ نام دینا ایم نائک, تو کیا لوگ سمجھے دونوں جگہ پاس ہو, یا آپ کے نیت میں کچھ کھوٹ ہے. آپ کس کو بیوقوف بنانا چاہتے؟ آپ سوچتے کہ نہیں میرے دھندے میں ترقی ہوں گی, نہیں میں زیادہ اس میں آ سکوں گا. تو آپ اکثر دیکھیں گے ٹاپ بزنس مین ہو یا مسلم پولیٹیشین بھی ہو, معاف کرنا کوئی پولیٹیشین ہے تو کم ہے پولیٹیشین جو لیبل پہنتے ہیں, لیکن اکثر فل مسلم علاقہ ہوگا تو رکھیں گے داڑھی ٹوپی. مکس علاقے میں کوئی مسلم جیت کے آتا ہے میں تو نہیں جانتا ہوں. مکس علاقے میں پوری مسلم علاقہ داڑھی ٹوپی رکھیں گے. مکس علاقے میں مسلم آتا ہے تو نہیں رکھیں گے. کیوں؟ میں تو مکس علاقے میں ایسے جاتا ہوں اور میں خوشی سے رکھتا ہوں, مجھے کوئی غم نہیں. کیا ڈرنا؟
اور کچھ نام ایسے رہتے جو حرام نہیں کہوں گا لیکن ایسے نام ہیں جو دونوں جیسے. مثال کے طور پہ میرا ہندو میں میرا ہے اور مسلم میں میرا ہے. سمیرا ہندو میں سمیرا مسلم میں سمیرا. تو اگر آپ کا سرنیم اگر کلیئر ہے شیخ خان تو پرابلم نہیں, لیکن سرنیم بھی ایسا ڈبل ہے اور نام بھی ڈبل ہے تو اب کم از کم نام کو بدلو. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. ہر ادارے کا کچھ نہ کچھ یونیفارم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اسکول میں آپ اسکول جب جاتے ہیں تو اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اسکول میں جانا چاہیں گے تو آپ کو پہننا پڑے گا, چاہے وہ سفید شرٹ سفید پینٹ ہو یا سفید شرٹ اور گرے پینٹ ہو, جو بھی ہو وہ یونیفارم ہے. یونیفارم پہننے کا آپ کو ہو سکتا ہے یونیفارم پہ لکھا ہے پریفیکٹ, لیبل ہے اس کا, پریفیکٹ ہے, مانیٹر ہے, اس کے لیبل سے پتا چلتا ہے اس کا ارادہ کیا ہے. اور آپ دیکھتے جب بھی کوئی آدمی اپنے پیشے سے اپنے کام سے خوش ہے تو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص میڈیکل پاس کرتا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے, اس کے نام کے آگے کیا لگاتا ہے؟ وہ ڈاکٹر. کیوں لگاتا ہے؟ وہ خوش ہے, میں ڈاکٹر ہوں, میں ڈگری ملی ہے, ڈاکٹر لگاتا ہے. ڈاکٹر گاڑی پہ لگاتا ہے کراس, لال کراس. اس کو لال رنگ پسند یا نہیں پسند, وہ لگائیں گا تو ضرور. ابھی لال کراس کے اوپر کیس ہو گیا تو ابھی ذرا سائن چینج ہو گیا انڈیا میں, وہ سائن چینج ہو گیا ذرا. اب مسلمان کنٹری میں جائیں گے تو ریڈ کریسنٹ ہے. تم کو لال کلر پسند یا نہیں, وہ ڈاکٹر بنتا ہے. مسلم کنٹری میں وہ لال کریسنٹ بن لگاتا ہے کہ انہیں بولے گا لال رنگ نہیں پسند تو بھی لگائیں گا. تو مان لو آپ کو داڑھی نہیں پسند, آپ اگر خوش ہے مسلمان ہیں, داڑھی نہیں جچتی تو بھی پہنو بھائی, کیونکہ اس کو اتنا فخر ہے کہ میں ڈاکٹر بنا. وہ لال رنگ اس کو پسند نہیں, پھر بھی لال رنگ لگائیں گا. کیوں؟ ڈاکٹر ہونے کا فخر اس کو. تو اسی طریقے سے اگر آپ مسلمان ہیں, آپ کو مسلمان بننے اور رہنے کا فخر ہے تو اسے ظاہر کرو. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو. اور تقریر ختم کرنے کے پہلے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں سے اور مسلمان بہنوں سے کہ آپ مسلمان کہنے سے گھبراؤ مت. میں جانتا ہوں کہ آج کی میڈیا اتنا مسلمان کو ذلیل کر چکا ہے کہ ہم اکثر گھبراتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے, مسلمان کو ظاہر کرنے کے لیے. اور جتنی آپ تعلیم پاتے مغربی تعلیم, اتنا مسلمان سمجھتا ہے میں ایڈوکیٹڈ ہوں. یہ سب ضرورت نہیں, وہ سمجھتا ہے میں ایڈوکیٹڈ ہوں. فرانسس بیکن نے کہا تھا لٹل نالج آف سائنس میکس یو این ایتھیسٹ, ان ڈیپتھ نالج میکس یو اے بلیور ان گاڈ. تھوڑا بہت سائنس کی جانکاری ہوگی تو آپ بن جاتے ناستک. ان ڈیپتھ نالج ہوگی سائنس کی, گہری نالج ہوگی سائنس کی, تو آپ بن جاتے توحید والے. اسی طریقے سے تھوڑی نالج آپ مل جاتی ہے سائنس کی, اسلام نہیں جانتے سمجھنے لگتے داڑھی کی ضرورت نہیں, ٹوپی کی ضرورت نہیں. ہمارے ادارے میں جہاں سے میں آتا ہوں, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں, ہر ملازم کو فرض ہے, اگر میرے وہ ملازم کریں گا, فرض ہے داڑھی رکھو, ٹوپی پہنو, اور تھکنے کے اوپر بھی پہنو. یہ ذرا اور مشکل ہے, تھکنے کے اوپر پہننا اور مشکل ہے. یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے. کم از کم 5 حدیث ہے بخاری شریف میں جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تھکنے کے اوپر پہنو, اور اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جو جسم کا حصہ ہے, پیر کا حصہ ہے, جس کے اوپر کپڑا ٹھکنے کے نیچے ہے, وہ حصہ جل جائے گا جہنم میں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اس سے لیبل ظاہر ہوتا نہیں ایک دم, بٹ انڈائریکٹلی ہو جاتا ہے. ہمارے ادارے میں فرض ہے خواتین کو حجاب پہننا, جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے قرآن اور صحیح حدیث میں, اور ہر ملازم کو ٹوپی, داڑھی اور ٹھکنے کے اوپر, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, کوئی بھی ہو, نیچے سے لے کے اوپر تک کے. کیونکہ یہ دیش ہندوستان مجھے اختیار دیتا ہے, کیونکہ میں مائنورٹی آرگنائزیشن چلا رہا ہوں, میں کچھ بھی رول ظاہر کر سکتا ہوں جو ہمارے دھرم میں ہے. یہ ہمارا دیش ہم کو اجازت دیتا ہے, تو
तो क्यों डरे हम? देश इजाजत देता है, अल्लाह ताला बोलते फर्ज है, हम मुसलमान भागते हैं। क्यों? देश, ये देश हिंदुस्तान मुझे इजाजत देता है एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। मैं नहीं जानता हूं, शायद हिंदुस्तान में होगा, लेकिन मैं नहीं जानता हूं, वल्लाह मैं नहीं जानता। हो सकता है मैं एक भी इदारे को नहीं जानता हूं जिसके अंदर लिखा हुआ है, उनको नौकरी पे लगाने के पहले लिख के देते हैं कि आपके लिए फर्ज है। जानता हूं बहुत से इदारे जहां 90% लोग रखते हैं, लेकिन 100% नहीं। कई इदारे के अंदर, स्कूल के अंदर, मदरसे में टीचर्स है, लेकिन झाड़ू वाला नहीं। क्यों भाई? हमारे झाड़ू वाला हो, मैनेजर हो, सीईओ हो, कुछ भी हो, फर्ज है, लिख के देते। इजाजत है हमको देश में, लिख के देते भाई काम करने का, तो ये हमारे शराइत है, किसी को धोखा नहीं देते। और शराइत की बुनियाद है कुरान और सही हदीस। शराइत है, दाढ़ी रखो, टोपी पहनो, थकने के ऊपर। लोग जब मुझे दूर से देखते टेलीविजन पे, डॉक्टर जाकिर नाइक साइंस वाले, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से ये तालीम याफ्ता लोग को नजदीक खींचता हूं। नजदीक आता हूं तो मालूम पड़ता है, अरे ये ठकने के ऊपर पहनता है। दूर से दिखता है ना, टेलीविजन पे दिखता नहीं, करीब आते तो मालूम पड़ता है ये तो एकदम, मैं साइंस वाला हूं माशाअल्लाह, लेकिन 100% तौहीद वाला भी हूं, 100% कुरान वाला भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और 100% सही हदीस वाला भी हूं। इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, कुछ चीज अनजाने में गलती कर सकता हूं, इंसान हूं, कोशिश करता हूं 100% फॉलो करूं। अगर कोई मुझे बताए कि सही हदीस में हुक्म है, आप क्यों नहीं कर रहे, मैं करूंगा। तो मैं क्यों नहीं मेरे इदारे में लागू करूं? करता हूं मैं, और बोलता भी हूं इजाजत है मुझे देश में, तो क्या डरना? जब देश इजाजत देता है तो मेरी दरखास्त है, कम से कम जो मुसलमान ताजिर है, जैसे मैंने कल कहा हमारे इदारे में फर्ज है कि पहली चीज आप करो, कुरान पढ़ो। तो दाढ़ी रखो, टोपी रखो, ढकने के ऊपर रखो। वो घर पे जाके टोपी निकालता, मैं घर पे थोड़ी जा सकता हूँ उसके, दाढ़ी तो नहीं निकाल सकता ना, एक दिन में उग तो सकती नहीं। वो घर पे जाके पैंट बदलता, मैं क्या करूं? कम से कम यहां तो मेरे सामने नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर तुम अपनी मर्जी से पढ़ते हैं तो पूरा सवाब तुमको, मर्जी से नहीं पढ़ते मैं तुमको पैसा देता हूं पढ़ने के लिए। बोलो, करने का नौकरी करो, नहीं तो जाओ, बराबर ना? पढ़ना फर्ज है, अपने मर्जी से पढ़ते तुमको पूरा सवाब, मर्जी से नहीं पढ़ते ये मेरा टाइम है, मैं तुमको तनख्वाह दे रहा हूं, नमाज पढ़ो। क्या डरना? जमात के साथ पढ़ो। इख्तियार दिया हमको इस देश ने, तो क्यों डरना? अक्सर हम देखते मुसलमान जितने ज्यादा उनके पास एम्प्लॉय है, उतने ज्यादा दीन से दूर भागते। हिंदुस्तान में खुसूसन सब ने, अक्सर जितना बड़ा ताजिर उतना बड़ा वो दीन से, खुद उसको ईमान रहेगा लेकिन डरता है। क्यों डरता है? बहुत से बड़े बड़े ताजिर माशाअल्लाह ईमान है लेकिन डरते हैं अपने लेवल से। क्यों? तो मेरी दरख्वास्त है, क्यों डरना? इंशाअल्लाह अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। मैं इस तकरीर को खत्म करता हूं कुरान मजीद की आयत के साथ, सूरह इसरा की सूरा नंबर 17 आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाते, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म हो जाएगा, और बातिल खत्म होने के लिए आया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन किराम, जैसे कि आप लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की ये लेक्चर सुन ली, यकीनन बहुत ही अहम लेक्चर था। अगर इनकी बातों में हम गौर करें और उसके अंदर हम ये देखें कि इसमें हमें इन बातों पर कितना अमल करने वाला हो, यानी इस मीज़ान के साथ, इस तराजू के साथ जब आप देखेंगे कि मैं इन बयान पे, यानी जो डॉक्टर साहब ने बातें की इस्लाम के मुतालिक और जो उसने रहनुमाई हमें की, इस पे कितना मैं चलता हूँ, कितने बातें मेरे अंदर है। यानी देखो, इस्लाम के कुछ ऐसे बातें हैं जो करने की है, और इस्लाम की कुछ ऐसे बातें हैं जिससे मना किया है कि आपने इसको नहीं करना है। तो कुछ बातों का हुक्म है कि आपने करना है, और कुछ बातों का हुक्म है कि आपने नहीं करना है। तो ये करने वाले बातें कितने हैं कि हम इस पे अमल करने वाले हैं, और ना करने वाले बातें कितने हैं जिस पे हम अमल नहीं करते, यानी उससे अपने आप को बचाते हैं। बस यही है इस्लाम, कि आप कुछ बातों पर अमल कर ले
جو اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے، اور کچھ باتوں سے آپ اپنے آپ کو روکے، اپنے نفس پر پاؤں رکھے کہ ان باتوں سے میں نے اجتناب کرنا ہے۔ یقین مان لو، آپ جب ایسے عمل کرنے والے بن جائیں گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے، آپ کے لیے فلاح ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ تم میں سے مومن مرد اور مومن عورت نیک عمل کر لے، ہم اس کے لیے حیات طیبہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اب حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ چین، سکون اور راحت والی زندگی ہم اسے عطا فرمائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو چین، سکون، راحت مل جائے، جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، انسان تلاش میں رہتا ہے۔ دیکھو، نہ دولت کے اندر راحت ہے، نہ پیسے کے اندر راحت ہے، نہ اچھی گاڑی کے اندر راحت ہے، نہ بنگلے کے اندر، نہ کوئی اور چیز جو ظاہری اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اور بظاہر ان چیزوں کے اندر سہولت ہمیں نظر آتا ہے۔ یقین مان لو، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو اور اللہ کی چاہت نہ ہو کہ اس کے اندر راحت ہو، سکون ہو، تو چاہے آپ کے پاس پوری دنیا کی دولت کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس خوبصورت سا بنگلہ کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس اچھی سی گاڑی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس دنیا کے تمام سہولیات کے اسباب کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ نہ چاہے تو آپ کو کوئی بھی سکون نہیں عطا فرما سکتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ظاہری اعتبار سے سہولت کی اشیاء کچھ بھی نہ ہو، ظاہری اسباب کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت آپ کو راحت اور سکون دینا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو ان چین اور راحت سے منع نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ آپ کو چین سکون عطا فرماتے ہیں تو آپ کو چین سکون ضرور ملے گا۔ اور میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں کہ چین سکون اگر آپ لوگوں نے تلاش کرنی ہے تو آپ کو اسلام میں ملے گا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جب آپ غور اور فکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اور دل کھول کر آپ مطالعہ کریں گے تو پھر آپ پر کھل جائے گا کہ واقعی اگر اسلام ہے تو حق مذہب ہے، انصاف والا مذہب ہے، ہر ایک کو اپنا حق دینے والا مذہب ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس پر مکمل عمل نہیں کرتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، حالانکہ اسلام میں یہ کام نہیں ہوتے۔ اسلام میں جتنے بھی ہدایات ہے وہ بالکل حق ہے، وہ سچ ہے اور انصاف پر مبنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔